بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 دن پہلے لاہور چیمبر میں پاکستان کے 2 وفاقی وزراء تشریف لاتے ہیں۔ لاہور چیمبر کی انتظامیہ، صدر، سینئر نائب صدر کی ایما پر ہی تشریف لاتے ہیں۔ دعوت دی جاتی ہے، مہمان بلائے جاتے ہیں اور پھر اس فنکشن میں سے احتجاجاً اٹھ کر چلا جایا جاتا ہے۔ انجم نثار صاحب کی ان کے ساتھ کوئی ذاتی مخالفت، سیاسی مخالفت ہوگی۔ کبھی نون لیگ کی حکومت ہوتی ہے تو پیپلز پارٹی کی مخالفت ہوتی ہے، کبھی پیپلز پارٹی کی، کبھی پی ٹی، اسی طرح پیاف کی، فاؤنڈر کی، یو بی جی، جو بھی گروپس بنے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی مہمان گھر آیا ہوا ہے، آپ اس سے پہلے ویلکم کریں۔ اگر آپ کو وہ مہمان پسند نہیں تو آپ اس محفل میں ہی نہ بیٹھیں، بجائے کہ گھر آئے مہمان کی انسلٹ کر دی جائے۔ انجم بھائی ہمارے لیے بڑے قابل احترام رہنما ہیں تاجروں کے۔ اگر انہیں ان سے کوئی اختلاف تھا تو اختلاف کا اظہار پیار بھرے لہجے میں کر دیتے۔ پہلے گھر بلایا، پھر اپنے ہی گھر سے اٹھ کر چلے گئے، یہ اچھی بات تو نہیں۔ مجھے ایک شعر یاد آتا ہے کہ ہر خواہش کی پیروی کر مگر نہ تذلیل آدمی کر، کہ احترام بشر سے بہتر کوئی نظام جہاں نہیں ہے۔ میں لاہور چیمبر سے اس طرح کی غیر اخلاقی حرکت کی توقع نہیں کرتا تھا۔ انجم بھائی بھی منسٹر رہے، وہ جب چیمبر آئے اسی طرح ان کا بھی استقبال کیا گیا۔ گوہر اجاز صاحب بھی ہماری بزنس کمیونٹی سے ہی ہیں، آج ان کی سنی گئی، وہ منسٹر بن گئے۔ کسی زمانے میں انجم نثار صاحب کی سنی جاتی تھی تو ہم ان کو بھی ویلکم کرتے تھے۔ انجم بھائی کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ وہ کس کس کا سہارا لے کر اپنے الیکشنز جیتے تھے۔ ہمیں بھی یاد ہے، انہیں بھی یاد ہوگا، لیکن کسی کی اس طرح تضحیق کرنا، کم از کم بزنس کمیونٹی میں اور اتنے بڑے لیول پہ جا کر اس طرح کی بات کرنی اور خود بلانا، یا تو آپ لوگ بیٹھتے ہی نہ بیچ میں، آپ پریزیڈنٹ سے کہتے کہ جناب آپ بیٹھے رہیں۔ مجھے تو پریزیڈنٹ صاحب کی سمجھ نہیں آتی کہ بھائی آپ نے اگر مہمان بلائے ہیں تو ان کی عزت بھی کریں۔ کیا تذلیل کرنے کے لیے آپ لوگ اپنے گھر مہمان بلاتے ہیں؟ ویسے تو رہی بات پاکستان کے چیمبرز کی، سارے پاکستان کے چیمبرز کی، یہ چند گھروں کی لونڈیاں بن کے رہ گئے ہیں۔ نہ یہ بزنس کمیونٹی کی آواز اوپر پہنچاتے ہیں، کبھی ایک کا بیٹا صدر، کبھی دوسرے کا بیٹا صدر، کبھی ایک کا رشتہ دار آگے، کبھی دوسرے کا رشتہ دار آگے۔ تو میں سپہ سالار پاکستان سے، وزیر اعظم پاکستان سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ خدارا چیمبر میں ان گروپس کو بھی ختم کروائیں۔ جو لوگ الیکشن لڑ کے انفرادی طور پہ آگے آئیں ان کو موقع دیا جائے۔ چیمبرز پہ قبضہ ہو چکا ہے، یہ لوگ اپنے مسائل جا کے اوپر بتاتے ہیں، اپنی فائلیں بغل میں لگا کے لے جاتے ہیں، اپنا کام کرواتے ہیں، عوام کا کچھ نہیں ہو رہا۔ یہ سچ بات ہے۔ ملک کی اگر ایکسپورٹ ختم ہو گئی ہے تو ان سے پوچھیں یہ اتنے کروڑوں روپے جن پہ خرچ کیا جا رہا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں امپورٹ کے لیے؟ اپنے ڈیلیگیشنز بنا کر صرف سیر کرنے کے لیے باہر جاتے ہیں۔ ان سب باتوں پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ پھر یہی کہوں گا کہ ہم سب لوگ مہذب ہیں اور اس طرح کی باتیں ہمیں زیب نہیں دیتی۔ تھینک یو۔ چلتے چلتے ایک اور بات یاد آئی، جتنے چیمبرز ہیں ان کے صدور ہیں جو سجیشنز دیتے ہیں، اور کیا ان کی عقل میں، ان بڑے بڑے کاروباری لوگوں کی عقل میں چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں آتی؟ بیڑا غرق کر کے رکھ دیا امپورٹ کا، بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ایکسپورٹ کا۔ کر کیا رہے ہیں یہ لوگ؟ اور بھائی حکومت کو بتاؤ کہ حوالے والوں کو پکڑنے سے مسائل کا حل نہیں ہوگا۔
آپ لوگ اسٹیٹ بینک کے ساتھ آپ کے نمائندے بیٹھتے ہیں, آپ سپہ سالار صاحب کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ان کو جا کے اصل حقائق بتائیں. اگر آپ لوگ کاروباری ہیں انہیں بتائیں کہ بینک کہاں زیادتی کر رہا ہے, ان کو بتائیں کہ اس ملک نے امپورٹ کو ساتھ لے کر چلنا ہے. $5,000 کی انوائس ہے, 2 کروڑ روپے اس کی کسٹم ڈیوٹی ہے, 5 کروڑ کا مال اندر ہے. کہاں سے یہ پیسہ گیا باہر؟ $5,000 کی انوائس پہ, وہ بھی DA 70 دن لکھے ہوں. سر کوئی باٹا کی جوتی بھی ادھار دیتا ہے؟ جائیں باٹا والوں سے 1 سال کے لیے مجھے جوتی ادھار لے کے دکھا دیں, 3 مہینے کے لیے جوتی ادھار لے کے دکھا دیں. حکومت کو حقائق بتائیں, سپہ سالار صاحب کو حقائق بتائیں تاکہ مسائل کا حل ہو. خوف و ہراس پھیلا کے رکھ دیا منڈیوں میں. چیک کریں کیسے اس چوری کو بند کرنا ہے. لوگوں کو بند کرنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے. جناب, لوگ باہر سے جب مال لاتے ہیں اس پہ $2,000 کی انوائس ہے, بینکس کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی انوائسیں بناؤ. تو جناب وہ پیسے جاتے کہاں سے ہیں؟ وہ پیسے کیسے جانے ہیں؟ کاروبار کا پہیہ کیسے چلنا ہے؟ بند کر دیں. پہلے روک کر LCs 2-3 مہینے بیڑا غرق کر دیا, سارے ڈالرز ڈیمیجز کے مد میں شپنگ لائن کو دلوا دیے. اسی دور کا کیا دھرا ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں. میں جناب سپہ سالار صاحب سے کہوں گا کہ ان مافیاز کو بلانے کے بجائے عام لوگوں کو بلائیں. عام لوگ تعداد میں زیادہ ہیں, یہ تو سینکڑوں میں ہیں, وہ لاکھوں میں ہیں. مسائل لاکھوں کو ہیں, ان سینکڑوں کو تو مسائل ہی نہیں ہیں. جس کا پیٹ پہلے ہی بھرا ہوا ہے وہ کہاں سے کسی بھوکے کی بھوک کا اندازہ کر سکتا ہے؟ بڑے بڑے دفاتر بنا دیے, ان لوگوں کے حوالے کر دیے, انہوں نے اپنے ڈرائنگ روم بنا لیے. جو بندہ اچھا لگتا ہے اس کو ویلکم, جو اچھا نہیں لگتا نکل باہر. جو ان کے حق میں بات کرے وہ اندر آ جائے, جو ان کے حق میں بات نہ کرے وہ گیٹ آؤٹ ہو جائے. کیوں بھائی؟ تھینک یو. میں اس کے ساتھ ساتھ ایک بات کی اور وضاحت کرتا چلوں کہ کہیں میری بات کو غلط معنی نہ دیے جائیں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر ہم پالیسیز ٹھیک بنائیں گے, امپورٹ پالیسیز ٹھیک ہوں گی, بینک سپورٹ کریں گے, لوگ جتنے کی انوائس بنائیں, اور جو لوگ ان انوائسز میں گورنمنٹ کو چکر دینے کی کوشش کریں ان کے خلاف FIR کاٹی جائیں, جیسے پہلے سولر کے اندر. کیونکہ گورنمنٹ نے سولر پر ڈیوٹی فری کی, لوگوں نے اس کی غلط انوائسز بنا کے منی لانڈرنگ باہر پیسہ بھجوانا شروع کر دیا. ان تمام چیزوں کا سدے باب ہو سکتا ہے, ان تمام چیزوں پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے اگر کرنا چاہیں, اگر سجیشنز ٹھیک دی جائیں. جب کاروباری لوگوں کو پیسے بینک سے ملیں گے تو انہیں کیا ضرورت ہے دوسرے طریقے سے, غلط طریقے سے پیسے باہر بھجوانے کی؟ ہر بندہ بینک کے ساتھ کام کرے گا. تھینک یو.